صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ خبریں موصول ہو رہی ہیں، مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے، کبھی آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جنرل اشفاق پرویز قیانی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی نہ تصدیق ہوتی ہے نہ تردید ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور خبریں جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلم لیگ نواز کے جو حلقے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے جو کابینہ ہے شہباز شریف صاحب کی، مسلم لیگ نواز کی قیادت ہے، وہ بہت مایوس نظر آ رہی ہے، اور اتنی مایوس نظر آ رہی ہے کہ اپنی بیار و مددگاری جو ہے وہ کھلے عام بیان کرنے لگ گئے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ وہ ارکان پارلیمان، وہ الیکٹیبلز جن کو کہا جاتا ہے، جو اس وقت بھی موجود ہیں، وہ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں مسلم لیگ نواز کے خلاف، اور خاص طور پہ آل شریف کے خلاف کھل کر بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ مریم صاحبہ کی حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، ان کی طرز حکمرانی پہ بول رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی جو معاشی پالیسیاں اس پہ بات کر رہے ہیں، اور کوئی اور نہیں کر رہا، نون لیگ کے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ایسی باتیں آنا شروع ہو جائیں تو پھر سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں بلکہ کافی کچھ کالا ہے، اور کھچڑی پکنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور کھچڑی پک رہی ہے، اور یہ کب تیار ہو کے سامنے آئے گی، یہ اس کے ٹائمنگز میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو مختلف جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، لیکن ان ساری خبروں کو اگر ملایا جائے بقول ہمارے استاد محترم مرحوم ڈاکٹر جہانگیر خان تمیمی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں، جہانگیر تمیمی صاحب یہ کہتے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں ہمیں پڑھاتے تھے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز، وہ یہ کہتے تھے کہ مختلف خبروں کو ملا کے دیکھا کرو، ایک ڈاٹ کو دوسری ڈاٹ کے ساتھ، دوسرے کو تیسری کے ساتھ، 5-7 خبریں مختلف گردش کر رہی ہوتی ہیں، ان 5-7 خبروں کو، کیونکہ اس وقت اخبار کا زمانہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ مختلف خبروں کو جوڑا کریں تو ایک سیاسی تصویر بن جاتی ہے۔ تو اس بارے میں تو مجھے اب کوئی شک نہیں کہ یہ نظام جو ہے، جو کہ بنایا گیا تھا رجیم چینج آپریشن کے بعد، یہ نظام اپنی موت آپ مر رہا ہے، اور یہ زمین بوس ہو رہا ہے۔ اس میں آ، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خود اپنی جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی باتیں ہیں وہ بھی زبان زد عام ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ آج سے 6 ماہ پہلے جو سچویشن تھی، 6 ماہ پہلے، سال پہلے جو تھی صورتحال فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی، وہ بالکل اور تھی، اور وہ کسی قسم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور بہت سارے فوجی بھائیوں نے کوشش بھی کی، اور ان کے سینئرز نے بھی کوشش کی، لیکن بات نہیں بن رہی، اور اس لیے بات نہیں بن رہی تھی، اور جو بھی پیغام جاتا تھا یا جو بھی ڈسکشن ہوتی تھی تو فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بہت زیادہ نیگیٹو اور ایگریسولی آتے تھے۔ لیکن اب جب کہ ان کو پورا موقع مل گیا، اور 5واں بجٹ یہ پیش کرنا ہے، ابھی انہوں نے 5واں بجٹ پیش کرنا ہے، اور کوئی معمولی نہیں ہوتا، کیونکہ 2022 سے لے کے آج تک یہ بجٹ پیش کر رہے ہیں، اور ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی، کیونکہ آل شریف کا یہ کہنا تھا، اور زرداری صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ جتنا پیار آپ عمران خان صاحب سے کرتے ہیں، اور جتنی سپورٹ آپ عمران خان کو کر رہے ہیں، اس سے آدھی سے بھی آدھی سپورٹ ہمیں کر دیں تو ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے۔ تو وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا گیا، لیکن بات نہیں بنی، اور یہ موجودہ نظام جو ہے وہ مکمل طور پر فلاپ ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود کہ، اور پھر یہ کہ سارا کچھ خاندان میں ہی رکھا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور بھتیجی صاحبہ وزیر اعلیٰ بن گئیں، اور سمدھی میاں وزیر خارجہ بن گئے، ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے، اور بھی اندر ہی اندر اپنی چیزیں بندر بانٹ کر لی، لیکن ایک وزارت جو کہ بہت اہم وزارت تھی، وہ وزارت خزانہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور وزارت داخلہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی ان کے کافی دفعہ ان کی انبن ہو چکی ہے۔ اتنی انبن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوئی محسن نقوی کی، جتنی انبن جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہو چکی ہے، اور مسلم لیگ نواز کے جو وزراء ہیں، شہباز کابینہ کے وزراء، رانا ثناء اللہ صاحب جیسے، خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ جو ہیں، وہ بھی محسن نقوی کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ محسن نقوی کو اب لتاڑتے ہیں۔ خواجہ آصف نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھی کہ میرا جو ہے پارلیمنٹ لاجز میں جو میرا اپارٹمنٹ ہے،
کیونکہ وہ سرکاری اپارٹمنٹ ہے، اس کو سی ڈی اے وزارت داخلہ لک آفٹر کرتی ہے، اور اس کی جو ہے دیکھ بھال بھی وہی کرتی ہے۔ تو خواجہ آصف نے کہا کہ میرا تو یہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، اور میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، محسن نقوی صاحب ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ محسن نقوی جو ہیں وہ تو جناب اگر چاہیں تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، وہ ہم ان کا کیا کر لیں گے اگر وہ کہیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ آنا شروع ہو گئی تھیں، اور اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جب آنا شروع ہوئیں تو اس کے بعد پھر یہ خبریں جو ہیں وہ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ اندر خانے جو ہے وہ گڑبڑ چل رہی ہے۔ پھر 2 دفعہ ان کی محسن نقوی کے ساتھ انبن ہو چکی ہے اچھی خاصی، اور ایک دفعہ تو پھر ملاقات کے لیے رائے ونڈ محسن نقوی گئے نواز شریف صاحب اور مریم صاحب سے ملنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ ہوئیں۔ اب آتے ہیں ذرا ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ اصل پرابلم جو ہے وہ ہے عوام الناس، پاکستان کے عوام اور پاکستان کی یوتھ، کیونکہ ابھی بھی یہ نون لیگ یہ چاہتی ہے، آل شریف یہ چاہتے ہیں کہ جو فوج ہے وہ بالکل ان کو اس طریقے سے سپورٹ کرے کہ ان کے لیے تمام حدیں پھلانگ دے۔ گلگت بلتستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی نون لیگ جو ہے وہ بالکل سب کو بلڈوز کر رہی ہے، اور یہ الیکشن اگر وہ اس کو فارم 47 مل بھی جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ کو یہ گلگت بلتستان ان کے حوالے کرنے سے ہارا ہوا الیکشن اور ہارے ہوئے امیدواروں کو گلگت بلتستان دے دیا جائے اگر نون لیگ کو، تو فوج کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ بطور ادارے کی بات کر رہا ہوں، فیلڈ مارشل کو ایک سائڈ پہ، انڈیویجولس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، فوج کو کیا ملے گا؟ فوج کے اندر یہ ڈسکشن ہے کہ فوج نے کیا اس سے حاصل کیا پچھلے 4 سالوں سے، جو ہم نے اپنا یہ منہ کالا کیا ہے، سوائے اس کے کہ منہ کالا ہونے کے، سوائے اس کے کہ عوام اور فوج کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو چکا ہے، سوائے اس کے کہ نوجوان جو ہے پڑھی لکھی یوتھ جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، وہ مدرسوں میں بھی چلے گئے، یونیورسٹیوں میں بھی چلے گئے، جہاں جاتے ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مریم صاحبہ کو بہت پالش والش کر کے اور ان کو بھی امیج بلڈنگ کر کے دیکھ لیا، اور 30-40 ارب روپے بھی کھپا کے دیکھ لیے میڈیا پہ کہ جناب میڈیا اشتہارات کی، تو اشتہارات دے کے تب بھی کوئی امیج بلڈنگ نہیں ہو سکی، اور عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے۔ اور جب عوام میں پذیرائی نہ ہو تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ پھر فوج جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرتی ہے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پھر ماضی میں فوج جو ہے وہ جب فیصلہ کرتی ہے بطور ادارہ، انسٹیٹیوشن بطور فیصلہ کرتی ہے، تو پھر آرمی چیف کو بھی وہ فیصلے ماننے پڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آرمی چیف جو ہے وہ ادارے کے ہی بالکل ادارے کے سامنے کھڑا ہو جائیں اور وہ کہیں کہ نہیں جناب میں نے تو نہیں سننا اور میں نے نہیں ماننا۔ پھر جو کھیر ہے وہ کہتے ہیں گھی جو ہے وہ پھر ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالنا پڑتا ہے، اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ساری کی ساری ہمارے موجود ہیں۔ اب جو صورتحال چل رہی ہے، سچویشن جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ زمین بوس ہو رہا ہے اور یہ نظام چلنے والا نہیں ہے۔ آگے ہونا کیا ہے؟ میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ آپ کو بتاؤں، ہونا یہ ہے کہ جو ڈسکشن چل رہی ہے اس میں اگلے سیٹ اپ کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگلا سیٹ اپ جو ہے وہ کیسے ہو اور صاف شفاف انتخابات کیسے کروائے جائیں، کیونکہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ یہ معاملات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں، حقیقی منتخب نمائندوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور وہ ہے عمران خان۔ آپ جتنا مرضی رگڑا لگا کے دیکھ لیا لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لیے جب کچھ حاصل نہیں ہوا تو معاملات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، لہٰذا اس سے عوام جو ہے وہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ ہے اکانومی کی، معیشت کی۔ معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے، تو وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے مسلسل وہ ٹوٹ رہی ہے، اور بالکل ایک لمحے کے لیے بھی آ، ایک سمیسٹر بھی ایسا نہیں آیا، ایک سماہی بھی ایسی نہیں آئی جس میں ان کی معاشی پالیسیاں ٹھیک ہوئی ہوں، ہر اعتبار سے ایک نحوست چھائی ہوئی ہے۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ نیا ایک 3-4 باتیں چل رہی ہیں، اور اس میں
عمران خان صاحب جو ہیں جی وہ امپورٹنٹ رول انہی کا ہے، وہی مرکزی کردار ہیں اس سارے معاملے کے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو معاملات یہ ہیں کہ 3-4 باتیں چل رہی ہیں جی۔ ایک یہ ہے کہ ان سب کو گھر بھیجا جائے، اور گھر بھیجنے کے بے شمار طریقے موجود ہیں۔ گھر بھیجنے کے بعد اب ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ وزیر اعظم نون لیگ کو پیپلز پارٹی کا نہیں قبول ہوگا، پیپلز پارٹی کو نون لیگ کا قبول نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو دونوں کے وزیر اعظم قبول نہیں ہیں۔ اب اس میں کوشش کی جا رہی ہے ایک عدد، کوشش کی جا رہی ہے کہ محسن نقوی پہ اتفاق کر لیا جائے، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بار بار اپنے آپ کو پیش بھی کر رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے اگلا وہ کون ہوگا، کیونکہ یہ سارا سیٹ اپ بھیجنے کا پروگرام ہے، اس سارے نظام کو فارغ کرنے کا۔ اس کے بعد پھر ایک درمیان میں آئے گا جی بفر پیریڈ، گریس پیریڈ آئے گا۔ وہ پیریڈ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ 6 مہینے کا ہونا چاہیے، سال کا ہونا چاہیے، 3 مہینے کا ہونا چاہیے، اور وہ کتنا پیریڈ، ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے؟ وہ جو نگراں سیٹ اپ آئے گا، اور وہ نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3 مہینے والا تو نہیں ہو، اس سے ذرا بڑا ہو جائے۔ اس کے لیے جو آئیڈیل سوچا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ 3 سال کے لیے تو وہ کہتے ہیں 3 سال تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے 4 سال ان کو دیکھ لیے، اور اب 3 سال اور اگر کوئی بھی سیٹ اپ آئے گا تو وہ 7 سال وہ قبول نہیں ہے۔ اب اگلا جو ہے معاملہ دوسرا آپشن ہے، پھر کیا کیا جائے؟ کیونکہ ایک دفعہ سلیٹ صاف کرنی ہے، اور ایک امپارشل کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے۔ اس کے لیے دوسرا ماڈل ہے بنگلہ دیش والا، جو حالیہ بنگلہ دیش میں ہوا، پہلے والا نہیں جو ابھی ہوا، یعنی وہاں پہ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی، فسطائیت بھرا راج ختم ہوا، تو اس کے بعد پھر وہاں پہ کوئی رہ نہیں رہا، حسینہ واجد چلی گئیں، اڑ گئیں، اپوزیشن ساری کی ساری جیل میں بند تھی، خالدہ ضیاء جیل میں بند تھی، بہت ساری اپوزیشن قیادت، اور کچھ جو ہے وہ بیرون ملک تھے، خالدہ ضیاء کا بیٹا جو ہے وہ باہر تھا۔ تو پھر کیا کیا گیا؟ پھر وہاں پہ ایک عبوری سیٹ اپ لایا گیا، اور عبوری سیٹ اپ لا کے ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پہ ان کو لایا گیا، اور وہ ایک تقریباً 1 سال عرصہ رہا، 1 سال وہ سسٹم رہا، اور اس نے آ کے پھر اس 1 سال کے اندر اندر اکانومی کو بھی ٹھیک کیا، اور پھر ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن، کیونکہ یہ سارے کا سارا ختم کرنا پڑے گا آپ کو، الیکشن کمیشن نیا لانا پڑے گا آپ کو، یہ جو 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم ہے ان کا بھی کچھ تیا پانچا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے نیا چیف الیکشن کمیشنر آئے گا، اور متفقہ طور پر اس کو متفقہ طور پہ تو آنا نہیں، میں آپ کو بتا دوں فرینکلی، کیونکہ نون لیگ جو ہے اس نے گند ڈالنا ہے بھرپور طریقے سے، پیپلز پارٹی بیہیو کرے گی، نون لیگ نے گند ڈالنا ہے، کیونکہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ تیار بیٹھی تھی کہ میں نے وزیر اعظم بن جانا ہے، ہماری بات ہو گئی ہے۔ اب نہ ہی مریم صاحبہ کا ابھی تک امکان ہے، اور نہ ہی بلاول صاحب کا امکان ہے، کیونکہ بلاول بھٹو اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو والد صاحب اوپر ہوں گے، وہ صدر مملکت، تو لہٰذا وہ بھی نہیں ہیں، اور اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے پاس دونوں، پھر نہ نون لیگ مانے گی نہ پی ٹی آئی مانے گی، تو دونوں ہی نہیں مانیں گے، اور پھر ایسی صورت میں جو فیلڈ مارشل کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا، لہٰذا اس بارے میں ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا طریقہ ہے۔ تو بنگلہ دیش والا ماڈل وہ کہتے ہیں زیادہ قریب قریب ہے، کیونکہ 1 سال کے اندر اندر وہ کہتے ہیں الیکشن کروا دیے جائیں، لا کے سیٹ اپ لایا جائے، اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اور وہ پھر لے آئیں۔ اب محسن نقوی صاحب کا جو ہے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ میرے پہ اتفاق ہو جائے، اور وہ سب سے زیادہ کس کو کوشش کریں؟ اچھا، محسن نقوی پہ پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ زرداری صاحب کے ساتھ وہ بہت کام کر چکے ہیں، اور زرداری صاحب چاہیں گے کہ نون لیگ کم از کم نہ ہو، تو اگر بلاول نہیں تو محسن نقوی ان کو سوٹ کرتا ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف ایگری نہیں کرے گی، عمران خان صاحب ایگری نہیں کریں گے، تب تک محسن نقوی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ تو محسن نقوی صاحب نے جو سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات کی، بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی، اور پھر پچھلے دنوں بہت زیادہ ایکٹیو رہے عمران خان کو ریلیف دلوانے کے لیے، وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ بھی اپنے لیے کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا نام بھی وزارت عظمیٰ کی لسٹ میں آ جائے، اور ان کو سارے تسلیم کر لیں، تو وہ اس بارے میں کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی چونکہ پالیٹکس ہے، اور
اس میں ایف فار بٹس بڑے ہیں، اور ابھی یہ ساری ایک دھندلی-سی تصویر ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں محسن نقوی جو ہیں وہ مضبوط امیدوار ضرور ہیں، لیکن کیا یہ ہو جائیں گے؟ اس بات کا امکان جو ہے وہ ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔